ہم موجود ہیں گلگت بلتستان میں، جہاں پہاڑوں کے رنگ حسیناؤں کے آنچل کی طرح دیدہ زیب اور متنوع ہیں۔ کہیں زردی مائل، کہیں سنہرے، کہیں خاکستری، کہیں بھورے، کہیں مرمری ہاتھوں کی مانند سفید، کہیں صحرا کی رات ایسے سیاہ، کہیں پہاڑ ٹوٹ کر بڑے بڑے پتھر بن گئے ہیں، اور یہ پتھر کچھ یوں پڑے ہیں جیسے کسی نے بڑی محنت سے لینڈسکیپ بنایا ہو۔ ان پتھروں میں پھرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے میں لاکھوں برس پرانے لوگوں سے تعلق جوڑ رہا ہوں۔ یہ پتھر تو لاکھوں برس سے یہی ہے۔ جانے میری طرح کتنے لوگوں کو ان پتھروں نے ابد کے پاتال میں اترتے دیکھا ہوگا۔ یہ پتھر یوں ہی رہیں گے، یہیں رہیں گے لاکھوں برس بعد بھی، اگر انسان نے ڈائنامائٹ سے اڑا کر نئی بستیاں آباد نہ کر لی تو۔ اگر ایسا ہے تو شکر ہے میں وہ انسان ہوں جو فطرت کی اس بے داغ خوبصورتی کو سمیٹ رہا ہے اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں۔ بجلی کے کھمبے اور سڑک بھی مجھے حسن کی اس وادی میں مداخلت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ چلتے چلتے میں ہزاروں برس پرانے ہیریٹیج کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ یہ ہیں گنیش سیٹلمنٹس۔ اگر کریم آباد یا بلتت فورٹ کے لیے اوپر جانے کی بجائے KKH پر ہی رہیں تو یہ قدیم سیٹلمنٹس دکھائی دیتی ہیں۔ باہر بورڈ لگا ہے، بڑی آسانی سے پتہ چل سکتا ہے ان سیٹلمنٹس کا۔ 2002 اور 2009 میں اس قدیم ہیریٹیج کو کنزرویشن کے لیے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا ایوارڈ مل چکا ہے۔ 2 ایوارڈ مل چکے ہیں۔ آرکیولوجیکل سروے کے مطابق اسے 1000 سال پرانا ہیریٹیج ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن سلمان رشید صاحب اور کچھ ٹریول ہسٹورینز اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جگہ جنہیں ہم گنیش سیٹلمنٹس کہتے ہیں 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اس جگہ کی تاریخ سے متعلق بہرحال مختلف آراء ہیں، میں کوشش کروں گا کہ سب آپ کے سامنے رکھوں۔ اندر داخل ہوتے ہیں، ایک صاحب آپ کو ٹکٹ لینے کا کہیں گے اور ٹکٹ لینا بھی چاہیے۔ کیا آپ اندر وزٹ کرنا چاہیں گے؟ اس کے لیے ہم سے ان کی ٹکٹ لگتا ہے۔ کہاں سے؟ یا آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں پھر اس کے بعد کتنے کا؟ اپنے پاکستانی کے لیے صرف 3 پیسے، فارمر کے لیے 500۔ ایک بات واضح کر دوں کہ اس لفظ گنیش کو ہندو دیوتا گنیش سے کنفیوز نہ کیجیے گا، یہ بڑی فاش غلطی ہوگی۔ یہاں اس ریجن میں جہاں ہم ہیں گلگت بلتستان میں، ہندوازم کبھی کوئی مذہب نہیں رہا، یا کم از کم کوئی مقبول مذہب نہیں رہا۔ البتہ آپ کو کہیں کہیں ہندو نام مل جائیں گے، مثلا آشمن داس، راما وغیرہ، لیکن یہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے یہاں آپ بسنے کی وجہ سے ہوگا۔ بہت بڑا تالاب ہے، جیسے ہی آپ گنیش سیٹلمنٹس میں داخل ہوتے ہیں، جس کے اوپر سے بل کھا کر گزرنا ہے ہمیں، گنیش سیٹلمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ واچ ٹاور تو خیر دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں بروشس کی زبان بولی جاتی ہے، جیسے کریم آباد میں بروشس کی بولی جاتی ہے، نگر میں بھی بولی جاتی ہے، گوپس اور یاسین میں بھی بولی جاتی ہے۔ بروشس کی ایک ایسی زبان ہے جو بالکل خالص ہے۔ دنیا میں 2 ہی زبانیں ہیں جو مکمل طور پر خالص زبانیں ہیں، ایک بروشس کی اور ایک باسک۔ خالص زبان وہ ہوتی ہے جس میں کسی اور زبان کا کوئی لفظ شامل نہ ہو۔ بروشس کی بولنے والے ہنزا اور نگر میں تو ہیں ہی، جیسے کہ میں نے کہا، لیکن پھنڈر، گاکوچ، گوپس، یاسین میں بھی بستے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ ایک تاریخی خیال کے مطابق یاسین ہی سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں۔ گنیش اس جگہ کا نام ہے، اس کا ترجمہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی زبان میں گنیش میدان جگہ کو کہتے ہیں۔ شاید پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ترکی سے تم لوگوں کا کیا واسطہ ہے، کیونکہ تم سے بہت دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
یہ جو ہم بروشس کی زبان بولتے ہیں یہ قدیم ہسٹری میں یہ آسٹرک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. ہماری گائیڈ بھی بہت کچھ بتائیں گے، لیکن معاف کیجیے گا میں جو آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں یہ میں لنگوسٹک سروے آف انڈیا ریٹن بائی جارج ابراہم گریسن پبلش فرام لندن ان 1960 یہ میں اس کتاب سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قومیتوں نے قدم رکھا، ان میں سے ایک پروٹو آسٹرائڈ ہے، ایک آسٹرک ہے اور تیسرا نیگرائٹ. ان 3 قومیتوں نے وہ 3500 سال قبل مسیح میں قدم رکھا. تو پروٹو آسٹرائڈ جو ہے وہ فلسطین سے آیا تھا، بنی اسرائیل تھے، عرب نژاد تھے. یہ آسٹرک جو ہے میڈیٹرینین بیلٹ سے آئے تھے. اگر یہ گریس کے رہنے والے تھے تب بھی انہوں نے میڈیٹرینین سی کراس کر کے ٹرکی پہنچے، ٹرکی سے خشکی کے راستے سے ہوتے ہوئے برصغیر پہنچے تھے. اور یہ نیگرائٹ جو ہے افریقن نیگروز وہ آپ کو بہتر جانتے ہیں. تو یہ 3 قومیتوں نے 3500 سال قبل مسیح میں وہاں مل کے ایک تہذیب کی بنیاد رکھی اور وہ لوگ لگ بھگ 500 سال وہاں مقیم رہے. 500 سال کے بعد ڈرویڈینز نے انویڈ. مثلا میں یہ بات نہیں مانتا کہ بروشس کی بولنے والے ازتک لوگ ہیں، ہزاروں برس پہلے یہاں آئے، جیسا کہ یہ صاحب فرما رہے ہیں. بروشس کی زبان کہیں باہر سے نہیں آئی، کیونکہ بروشس کی بہت ہی خالص زبان ہے. اگر کہیں باہر سے آئی ہوتی تو اس میں دوسرے الفاظ کی بھی آمیزش ہوتی. یہ سیٹلمنٹس کبھی بڑی بڑی دیواروں میں گھری ہوا کرتی تھی، واچ ٹاور تھے اور دشمن کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، جس کے لیے پتھر کی دیواریں بنائی گئی تھیں. یعنی قدیم زمانوں میں قبائل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں رہتے تھے، ایک دوسرے کی نسل کشی کر کے ایک دوسرے کے علاقے پہ قبضہ جمانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اس طرح کے ماحول میں کسی کھلی جگہ میں گھر بنا کے بیٹھنا انتہائی غیر محفوظ تھا. اس لیے وہ مناسب سمجھا کہ قرآن گاؤں کا ہوتا ہے جس کے اندر اچانک حصہ جسے اب کنزرو کیا گیا ہے اور مسجد بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں کے آنے سے شاید مسجد بن گیا ہو، لیکن اسلام سے بہت پہلے یہاں بدھ مت رائج رہا ہے. شامنزم تو خیر اب بھی ہے، گو کہ اسلامی ریاست کا دبدبہ ایسا ہے کہ شامنزم کا کھلے بندوں اقرار کرنا ذرا مشکل ہے. لیکن بہرحال ہم تاریخ کو تو انڈو نہیں کر سکتے. آپ ذرا لکڑی کے اس سٹرکچر پر غور کیجئے. اس سٹرکچر میں آپ کو ہر مذہب کی علامتیں دکھائی دیں گی. یہاں لوٹس کا پھول بھی ملے گا جو بدھسٹ کے لیے مقدس تھا، زرتشتیوں کی مقدس آگ بھی ملے گی، ہندوؤں کا ترشول بھی ملے گا. یہ ہندو مت میں محترم نشانی ہے، تو اس کو امن اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کیوں سمجھتے، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنسکرت زبان میں ایک لفظ لکھا گیا، لکھائی سنسکرت زبان کی ہے، اور وہ جو لفظ ہے وہ گنیش دیوتا کا نام ہے. یہ لفظ گنیش لکھا ہوا ہے. یہی تو پوچھ رہا تھا کہ ہندو مت کا پھر اس علاقے میں یہ ہندو مت تھا ہی نہیں یہاں سرے سے، یہاں تو بدھ مت تھا، بدھ مت تھا، لیکن گنیش کا پھر تو یہ مسائل 300 سال پرانے، یہ بہت بات کی بات ہے. یہ کل کا بچہ ہے نا. اچھا ہاں یہ بہت بات کی بات ہے. اوکے. تو تا کا نام ہے. اس کے بعد اس طرح کی جو کارونگ ہے یہ ہمارے پارسی حضرات جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، کراچی میں کافی سارے ہمارے پارسی برادری کے لوگ ہیں. تو یہ صدر میں بوری بازار کی زوراسٹرین، فارسی میں اصل زرتشت کہتے ہیں نا. زرتشت کا لفظ تھوڑا سا انگلش میں ٹیڑھا پیڑا ہو کے زوراسٹر بن گیا، پھر زوراسٹر سے زوراسٹرینس. تو وہ لوگ اپنے آتش کدوں کے اوپر، فائر ٹیمپلز کے اوپر اس طرح کی کاروائیاں کیا کرتے ہیں. اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے آگ کے جلنے کے اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے اوپر یہ جو چیز ہے یہ شعلوں کی نشانیاں ہیں، اور اس سے نیچے جو مختلف شکلیں بنی ہیں جلتے ہوئے شعلوں کی طرف تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ شعلوں کے اندر اس طرح کی مختلف شکلیں بنتی بگڑتی نظر آتی ہیں، یعنی آگ کے جلنے کے اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جب ہم کسی مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں یا کسی چرچ کے اندر، وہ انٹرنس میں گھنٹی لٹکاتے ہیں، ہر داخل ہونے والا شخص گھنٹی بجا کر اندر داخل ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے گھنٹی کی نشانی بھی بنائی ہے، یہ گھنٹی ہے ادھر. اس کے بعد یہاں پہ یہ انہوں نے ترشول کی فیبوناچی سیکوینس بھی ہے. فیبوناچی سیکوینس ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے جو بجائے خود کوئی مقدس شے نہیں، لیکن 1202 عیسوی میں اٹالین ریاضی دان فیبوناچی نے ایک ایکویشن ترتیب دی جس کے مطابق ہر نمبر
अपने पेश रॉ 2 नंबरों का मजमुआ होता है। और ये पैटर्न सूरजमुखी के फूलों से लेकर फितरत के तमाम ऑर्डर में हुस्न तरतीब देता है। खैर, इसकी तफसील शायद आपके लिए उकताहट का बायस होगी, लिहाजा आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ तयूर कतार बनाए उड़ रहे हैं। आग बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई है। जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ गिनिश सेटलमेंट्स में, इनके नीचे थोड़ा सा आगे जाएं अताबाद लेक की तरफ, तो आपको हुंजा रॉक्स मिलती हैं, जिन्हें लोग उमूमन बुदा रॉक्स कहते हैं। हालांकि ये बुदा रॉक्स नहीं है, ये हुंजा रॉक्स हैं। हम अभी वहीं से आ रहे हैं। एक ज़माने में जब शाहराह कराकुरम नहीं बनी थी तो खुंजराब वाला रास्ता भी नहीं था, जाहिर है। उस वक्त क्लिक और मंटका पास वाला रास्ता इस्तेमाल हुआ करता था और शिकारी उधर से इधर शिकार की तलाश में आते थे। वही लोग, वही शिकारी इन पत्थरों पर, जिन्हें हम हुंजा रॉक्स कह रहे हैं, मारखोर, मार्कोपोलो शीप और दूसरे जानवरों के पेट्रोगिल्फ्स बनाया करते थे। अब तक मौजूद हैं ये पेट्रोगिल्फ्स। आपको हुंजा रॉक्स पर जानवरों की तस्वीरें कंधा दिखाई देती हैं, जबकि बुद्धिस्ट मॉन्क गिलगित आने के लिए दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते थे। वो मंटिका वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका रास्ता हिम्मत इश्कुमन दरकोट वाला रास्ता था, जो फिर आगे दारेल तांगीर तक चला जाता है। इसीलिए उन रास्तों पर, यानी हमें कारगिल बुद्धा भी मिलते हैं, हमें दारेल तांगीर में बुद्धिस्ट पेट्रोगिल्फ्स मिलते हैं, कोहिस्तान में पेट्रोगिल्फ्स मिलते हैं। बुद्धा के नक़ूश आपको गंधारा तक मिलते चले जाते हैं उस रास्ते से। गिनिश ब्रुशस्की में हमवार मैदान या प्लेटू को कहते हैं। ये जगह जहां हम मौजूद हैं एक छोटा सा प्लेटू ही है। करीमाबाद और दूसरे इलाके बाद में आबाद हुए। ये भी कहा जाता है कि इस जगह आबाद लोग नगर वालों से खुद को महफूज रखने के लिए कलाबंद रहते थे। देखिए, हमने तो 2010 के बाद यहाँ आना शुरू किया। उससे पहले किताबों में पढ़ते थे यहाँ के बारे में। हमने खुद कमर्शलिज्म से पहले इस जगह को देखा है, जब यहाँ सिर्फ आलूओं के खेत हुआ करते थे। सफरनामों में महज देहात ही मिलते हैं हमें, ये इलाके देहात ही की सूरत मिलते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि क्लिक और मंटका की तरफ से आने वाले शिकारियों का खतरा भी मौजूद था, लेकिन नगर वालों से महफूज रहने की भी ज़रूरत होगी। हमें नगर खास में भी ऐसी कदीम आबादियाँ मिलती हैं जो कला बंद थी। ये जहाँ हम मौजूद हैं गिनिश सेटलमेंट्स में, यहाँ इस तरफ हमारे पीछे आप देखिए तो आपको दरिया नजर आएगा बहता हुआ, और उससे पीछे पहाड़ हैं। अब आप सोचिए, जब 3 अतराफ से फसील होगी पत्थरों की और एक तरफ खाई है जहाँ नीचे दरिया बहता है, तो मेरा ख्याल है दुश्मन पे या हमलावर पे नजर रखना बहुत आसान होता होगा। यहाँ कदीम ज़माने का अंदाज़ बुदवाश इस तरह का होता था, यानी बुदवाश कहते हैं लिविंग स्टाइल जी। तो यानी पत्थर की दीवार, सादा गारे का प्लस्तर, इस तरह की दीवारें जो है वेदर रेजिस्टेंट होती हैं, सर्दी गर्मी का इसके ऊपर असर नहीं होता। जबकि हमारा सीमेंट जो है गर्मियों में एकदम गर्म, सर्दियों में एकदम ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उसका सर्दी गर्मी दोनों का असर नहीं होता। उनके दरवाजे बहुत छोटे होते थे क्योंकि कदीम ज़माने में यह खित्ता बहुत ही ठंडा था, इसलिए सर्दी से बचने के लिए उन्होंने छोटे दरवाजे बनाए। हमारे गाइड हमें मुख्तलिफ बातें बता रहे हैं। वो बार बार इन तमाम जगहों को मसाजिद ही कह रहे हैं। ज़ाहिर है जाए नमाज वहाँ रखा है, वो तो मस्जिद है ही, लेकिन ये इलाके इस्लाम से बहुत पहले यहाँ आबाद थे, तकरीबन 3000 बरस पहले। और हमारे दोस्त सलमान रशीद साहब तो ये फरमाते हैं कि ये लोग एनिमिस्ट थे जो यहाँ रहते थे गिनिश सेटलमेंट्स में। एनिमिज्म यानी बेजान चीज़ों में रूहों की तलाश, आप उसे एनिमिज्म कह लीजिए। एनिमिज्म के फलसफे ही से यहाँ शामिलिज्म डेवलप हुआ है इस इलाके में। यहाँ पत्थर, दरख्त, पहाड़ अरवाह रखते हैं एनिमिज्म के मुताबिक, लोग ये समझते थे। इसीलिए इंसान अपने आप को यहाँ इन तमाम वादियों से, पत्थरों से, जंगलों से, दरख्तों से, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात, मौजूदात से लिंक करता है और अब अपना सिलसिला उनके साथ मुनक़ते नहीं करता। ये सब एनिमिज्म की फ़िलॉसफ़ी ही की बदौलत है जो शैमनिज़्म में डेवलप हुई।
ہم شامنزم پہ تفصیل سے بات کریں گے. میں نے بہت اچھی ریسرچ اس بارے میں کی ہے. میں خود ان لوگوں سے ملا ہوں, براہ راست ملا ہوں. ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہیں جو امریکہ میں, افریقہ میں شامن سے ملتے رہے ہیں. امریکی شامنزم افریقن شامنزم سے اور افریقن شامنزم گلگت بلتستان کے شامنزم سے بہت فرق ہے. ہم کسی اگلے ویلاگ میں شامنزم پہ خاص طور پر بات کریں گے. آپ خاطر جمع رکھیے, رائے دیجیے. آپ کے کامنٹ, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معتبر ہے.